ينقله أرضا وسماء يا رب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 16. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ علم موجود ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے مجمع البحرین، جہاں بحیرہ فارس اور بحیرہ روم اکٹھے ہوتے ہیں، اس جگہ آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کو اپنے ساتھ لیا تو چل پڑے. ان کے پاس ایک مچھلی تھی، تو راستے میں ایک جگہ رکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے. حضرت یوشع دیکھ رہے تھے کہ مچھلی پانی کے اندر چلے گی. انہوں نے کہا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا جگانا مناسب نہیں ہے، تو بعد میں آپ کو بتا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چل نکلے سفر پہ. آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ کھانا کھائیں. تو انہوں نے کہا مچھلی تو پانی کے اندر چلی گئی تھی، میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور بتانا بھی بھول گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جگہ تھی جہاں ہماری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، واپس چلتے ہیں. واپس آئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو سفر پہ نکلے. پہلا ہی موقع کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کلہاڑے سے اکھاڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کیا اور آگے چل پڑے. تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہوا، پھر پوچھ لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کیا اور سفر پہ نکلے. تو ایک بستی میں گئے جہاں سے انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو وہاں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، ٹیڑھی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. وجہ یہ تھی کشتی جس کو توڑا تھا اس میں نقص پیدا کیا تھا، اس لیے کہ بادشاہ ظالم کشتیاں چھین لیتا تھا تو اس میں نقص واقعہ ہو گیا. اب وہ اس کشتی کو چھینے گا نہیں. تو جو بچہ قتل کیا اس کے والدین نیک تھے، تو یہ بچہ ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا، اس لیے اس کو قتل کیا. جو دیوار سیدھی کی ہے وہاں یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو اس لیے اس کو سیدھا کیا کہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا تذکرہ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وحی کے ذریعے اس کا ذکر کیا ہے. ایک بادشاہ تھے جن کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک تھی. وہ مشرق کو فتح کرتے کرتے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک، جہاں سے سورج طلوع ہوتا اور جہاں سورج غروب ہوتا، یہ سارا علاقہ ان کے زیر اثر تھا. ایک بستی میں آئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو یجوج اور مجوج ہے یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، آپ کو کچھ پیسہ دیتے ہیں، آپ ہمارا کوئی انتظام کریں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں سے وہ نکلتے تھے، تو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کر دی جو لوہوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے، اور ان کے اوپر پیتل تانبا ڈال دیا تاکہ یہ دیوار پکی ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا. فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، تو جہنمیوں کا تذکرہ ہے. پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تم شمار کرنے کے لیے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کی تعریفات مکمل نہیں ہو سکتی. یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں کے قلم، لکھنے والی پین، پینسلیں یہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات انسان مکمل نہیں کر سکتا.
سورۃ مریم، یہ سورۃ مریم وہ سورت ہے جب مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو مکہ کے مشرکین حبشہ میں بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، تاکہ ان مسلمانوں کو واپس مکہ میں لایا جائے اور ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ تو پھر بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی اپنے سامنے بلایا، اور مکہ کے جو سفیر گئے تھے تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جن آیات کی تلاوت کی تھی وہ یہ سورۃ مریم کی آیات تھی، جس سے حبشہ کے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا جو اس شخص نے بیان کیا ہے اسی طرح ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے، بالکل اس نے سچ بیان کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ عطا کیے۔ اور آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، مریم علیہ السلام کی پاک دامنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تو اس وقت کے لوگوں نے ان پہ الزامات لگانے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے کی عمر میں بولنے کی قوت عطا کی، تو انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں ایک نبی ہوں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گنے چنے پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے ایک ہے، جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے، اسی طرح حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک ہی جو ہے وہ اچھائی کی دعوت دیتا تھا، نیکی کی دعوت دیتا تھا، نماز کی، تو تمام کے تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، اللہ کی وحدانیت۔ آگے نیک لوگوں کا ذکر ہے، نیک لوگوں کے اوصاف ہے، تو جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ تمام کی تمام امتوں میں سے ان تمام کے اوصاف ایک ہی ہوتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، وحدانیت پہ قائم رہنے والے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ آگے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جہنمی لوگوں کی عادات، جہنمی لوگوں کے طریقہ کار اور جہنمی لوگوں کی سزائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ طٰہٰ، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ادب و احترام سکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پیش ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور جادوگروں کا ایمان لانا، جادوگروں کو سزائے دینا اور جادوگروں کی استقامت، دین پہ قائم رہنا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طرح آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ شروع دن سے ہی ابلیس انسان کا دشمن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو آج ہماری معیشت، ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، ان تمام چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اتباع کی جائے، فرما برداری کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یہی آج معیشت کو سنبھالنے کا اور اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کا حکم دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو نماز ادا کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے۔